شادی کی رات ہی شوہر سختی سے بولا، اگر تم میکے گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یوں میں اماں سے ملنے کئی سال تک میکے نہ گئی کیونکہ شوہر کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن شوہر کے آفس جانے کے بعد فوراً بات سوچا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوگا، میں جلدی سے میکے کا چکر لگا کر آ جاتی ہوں کیونکہ اماں سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ یوں جیسے ہی میں رکشا کروا کر میکے آئی تو اماں کا رنگ مجھے دیکھ کر فک ہو گیا، مگر جو ہی میری نظر پیچھے کھڑے شخص پر پڑی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جواد نے شادی کی پہلی رات منہ دکھائی کے تحفے میں مجھے ایک بہت بڑی پابندی دی تھی۔ میرا شوہر بولا، ثانیہ، آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ میں نے دبی دبی آواز میں سوال اٹھایا تھا۔ میں بولی، جواد، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 19 برس اپنی والدہ کے گھر گزارے ہو ایک دم ہی اسی گھر سے نہیں کٹ سکتی۔ میں کوئی جانور یا بھیڑ بکری ہوتی تو مجھے آپ کی اس بات پر ہرگز اعتراض نہ ہوتا، مگر ایک انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ جواد بڑے غور سے میری باتیں سن رہے تھے۔ پھر آہستہ سے بولی، ثانیہ، تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری والدہ کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرتی اچھی تو نہیں لگتی نا۔ جواد اٹھ کر کپڑے بدل کر دوسری طرف رخ کر کے سو گئے تھے، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ شوہر ایسا بھی سلوک کر دیا کرتے ہیں۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ میں اس قدر سخت انسان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں گی۔ میں شادی کی پہلی رات ہی ہمت ہارنے لگی تھی، مگر پھر صبح ہوتے میں نے جواد کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا تھا۔ وہ اچھے تھے، خیال بھی رکھتے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری والدہ سے اس قدر پیر کیوں تھا کہ ان کا نام سن کر ہی غصے میں آ جاتے تھے۔ میں اپنے مائکے کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ ایک دن یوں ہی رو رہی تھی کہ جواد کام سے واپس آ گئے۔ وہ بولے، کیا ہوا ثانیہ، یوں کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بولی، مجھے تانیہ یاد آ رہی ہے، اپنی بہن سے ملے بہت دن گزر گئے ہیں نا۔ ایک دم ہی جواد کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، تانیہ یاد آ رہی ہے احمد؟ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں بولی، جواد، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ احمد صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں۔ میں نے تو کبھی اس سے بات تک نہیں کی، ہمیشہ اس سے پردہ کیا کیونکہ وہ میرا نامحرم تھا۔ جواد نے سر ہلا دیا اور بولے، ہاں ثانیہ، میں تمہیں اس گھر میں جانے سے فقط اس لیے روکتا ہوں کہ احمد تمہارا نامحرم ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ احمد ہمارے گھر 5 سال قبل کرایہ دار کے طور پر رہنے آیا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ہم 2 جوان بہنیں تھیں اور ایک امی تھی۔ کمانے والا گھر میں کوئی تھا نہیں، اس لیے امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ پھر میں اور تانیہ بچوں کو ٹیوشنز پڑھانے لگی تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں جواد سے یہ سوال پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے احمد ہمارے گھر رہتا تھا تب تو کچھ ہوا نہیں، اب شادی کے بعد گھڑی دو گھڑی ملنے کے لیے گھر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ پھر خیال آیا کہ شادی سے پہلے امی نے بتایا تھا کہ احمد تو تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کو کہیں اور ٹھکانہ مل گیا ہے۔ میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا، احمد اب تک تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، اگر یہ بات کسی طرح سے جواد کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے، لیکن گھر کا حال احوال میں کیسے معلوم کرتی؟ جواد نے تو مجھ سے موبائل تک لے رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم نے نہ تو اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے اور نہ ہی امی سے، لیکن میں نے خود کو تسلی دے دی تھی کہ میں کبھی کسی نہ کسی طرح ان سے پوچھ ہی لوں گی۔ مجھے امی سے زیادہ تانیہ کی فکر تھی۔ وہ بہت کم حوصلہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جایا کرتی تھی۔ امی تو ویسے بھی بہت سخت تھی، ذرا سا کام غلط ہو جاتا تو وہ اتنی کڑی سزا دیتی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر کی بیل بجی تھی۔ میں چونک گئی، دروازہ کھلا تو سامنے سونیا کھڑی تھی۔ سونیا جواد کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد پہلی بار میرے گھر آئی تھی۔
میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں اس کا چھوٹا سا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ جواد تو آدھا دن آفس میں بتاتے تو آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس نہ تو گھر کے لیے ٹائم تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سونیا کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ شام گئے جب جواد آفس سے واپس لوٹے تو بولے، ثانیہ میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں سونیا کے تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے سونیا کا بہت بہت خیال رکھنا ہے، بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی اسے، سائے کی طرح تم ساتھ ساتھ رہنا میری بہن کے۔ سونیا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ جواد بولا، جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، مرد کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سونیا اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ جواد نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے اور بولا، اب کیا کیا جا سکتا ہے میری بہن۔ پھر جواد کا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی تو جواد میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، ثانیہ میں نے آج جو جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا، ہنسی مذاق میں مت اڑا دینا، میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ جواد گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے وسوسوں کے تحت پریشان سا ہو گیا تھا۔ جواد جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے، میری 10 باتوں کے جواب میں ایک بات کہتے، مگر تھے تو میرے شوہر ہی نہ۔ ان کی غیر موجودگی میں اداس ہونا فطری سی بات تھی۔ سونیا نے میری پریشانی بانپ لی تھی۔ وہ بولی، ثانیہ ہم تانیہ کو بھی بلا لیتے ہیں، یوں تمہارا بھی دل لگ جائے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ میں نے منہ لٹکا کر اسے بتایا کہ جواد نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ شادی کے بعد اسے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں ان کے گھر گئی ہوں۔ سونیا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی کو ہو کیا گیا ہے، وہ تو کبھی ایسے نہیں تھے۔ پھر سونیا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے مل آؤں، مگر میں نے جھٹ سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے سونیا پر شک ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ جواد نے سونیا کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو۔ سونیا میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائی، وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی علم نہیں ہوگا۔ میں اس پر یقین نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جو جواد مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں ایک بار پھر سے امی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری امی اچھی عورت نہیں تھی، اس لیے مجھے ثانیہ کی ہر لمحہ فکر ستاتی رہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے دعاگو رہنے لگی تھی، لیکن وقت کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ 3 سال یوں ہی پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے تھے، مگر آج تک مجھے ثانیہ کی کوئی خیر خبر بھی معلوم نہ تھی۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ بھی مجھے راہ پر چلتے ہوئے نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر سے وقت کی ستم ظرفی یہ تھی کہ میں اب تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ میں سارا دن گھر میں بے جان ہی پڑی رہتی تھی۔ جواد نے تو کبھی شادی کی شروعات میں مجھے وقت نہیں دیا تھا، اب کیا دیتے وقت۔ مگر سونیا ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی تھی۔ وہ ہر لمحہ مجھے اکساتی تھی کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ وہ کہتی، ثانیہ تم تب ہوش میں آؤگی کیا جب بھائی تمہاری اس بے رونق شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے۔ میں ہنس کر کہتی، سونیا تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ تمہارا وہم ہے، اس لیے وہ مجھے پارلر لے جانے لگی تھی۔ 2 بار تو خود وہ مجھے پارلر لے کر گئی تھی۔ مجھے خود میں بہتری محسوس ہونے لگی تھی، یوں لگنے لگا تھا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ اس لیے تیسری بار میں خود ہی پارلر چلی گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ میں پارلر پہنچی تو وہاں پر تانیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ بس واپس پلٹنے والی ہی تھی۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو میں نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا، ہم دونوں ہی بڑی دیر
روتی رہی تھی۔ پھر میں تانیہ سے جدا ہوئی تو بولی کیسی بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں بھی پلٹ کر میری خبر بھی نہیں لی۔ تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے بہن کہیں چلی گئی ہو میری؟ اس کا موبائل نمبر بند ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا؟ تانیہ ادھر ادھر نظریں چرانے لگی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بولی معاف کرنا ثانیہ، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تب ہی تانیہ کی میں آگے بڑھی اور بولی بیگم صاحبہ یہ بچے؟ میں نے میٹ کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے، ایک کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بچے مجھے بہت اپنے اپنے لگے تھے، لیکن ان کی شکل بالکل بھی تانیہ پر نہیں گئی تھی، لیکن وہ بہت شناسا سے لگے تھے۔ میں بولی تانیہ یہ بچے کس پر گئے ہیں؟ تانیہ گھبرا گئی تھی۔ اس بات کا جواب اس کی میڈ نے دیا تھا۔ وہ بولی یہ بچے ہو بہو اپنے والد پر گئے ہیں۔ والد لفظ سن کر ایک بار پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں بولی تانیہ تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ سوتیلے بہن بھائی ہمیشہ سوتیلے ہی رہتے ہیں۔ اگر تم میری سگی بہن ہوتی تو کیا تم میری فکر نہ کرتی؟ تم مجھے یوں بھول کر بیٹھی رہتی؟ ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا، میں تم پر جان چھڑکتی تھی۔ ابو جب بھی ہمارے لیے کھلونے لاتے تھے تو سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھتی تھی اور کہتی جو پسند ہے اٹھا لو۔ تم سے جو چیز بچ جاتی تھی وہ میں بخوشی لے لیتی تھی۔ کبھی تمہارے ساتھ ضد نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے، لیکن تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں رونے لگی تھی، جبکہ تانیہ پریشان سی کھڑی کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی مجھے دیر ہو رہی ہے اور باہر نکل گئی۔ میں حیران کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر میں پارلر سے بنا ٹریٹمنٹ ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی تھی، کوئی شناسائی ہی نہیں تھی اس کی آنکھوں میں۔ پھر اس کے 2 بچے، اللہ کاش مجھے اپنی ہی اولاد ہی دے دیتا، کم از کم اس دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا اپنا ہوتا۔ شام میں جب جواد گھر لوٹے تو مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ بولے کیا بات ہے ثانیہ، سب کچھ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی جواد مجھے اولاد چاہیے۔ جواد بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر بولے 3 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد جیسی نعمت کے لیے ترسے ہوئے، مگر میں نے تم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تم نے یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو، میں اولاد کی خاطر ترستا رہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے سے بچے کی کلکاریاں گونجے، مگر تم فکر مت کرنا ثانیہ، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اتنا کہہ کر جواد اٹھ کر واش روم میں چلے گئے تھے، جبکہ میں سوچتی رہ گئی کہ جواد اوپر سے جیسے بھی کرخت سے نظر آتے ہیں مگر اندر سے میرا احساس کرتے ہیں، مجھے تکلیف نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کراؤں گی۔ صبح جیسے ہی جواد گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی تھی۔ 10 بجے تک میں اسپتال پہنچ چکی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی کا مل گیا تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو وہ بولی آپ بالکل تندرست ہیں، اب میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگلی بار آپ اپنے شوہر کو بھی ساتھ لائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ اولاد کی نعمت سے محروم کیوں ہیں۔ میں بڑی خوش تھی، میرے سر سے بوجھ سرک گیا تھا، شکر تھا کہ مجھ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ جانب احمد کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن رکھا تھا، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ وہ جب ہمارے گھر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا تب وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس بڑی دنیا میں جب مجھے شناسا سا چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ کر سکی اور بھاگ کر احمد کے پاس جا پہنچی تھی۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بولے ثانیہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں یوں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو؟ نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم اس انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح کے
انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کیا ہوا ہے۔ اس کے 2 بچے ہو گئے، اس نے تمہارے گھر میں ہی نقب لگایا، مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ احمد کی باتیں سن کر مجھے چکر آنے لگے تھے، زمین گھومنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں احمد کو ایک نرس بلانے آ گئی۔ وہ بولی، ڈاکٹر صاحب، مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ احمد مجھے پھر ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میں نے بینچ پر بیٹھ کر سہارا لیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، مجھے احمد کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے تانیہ کی ڈری سہمی سی شکل گھوم گئی تھی اور وہ 2 بچے بہت جانے سے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر ان کی شکل تانیہ سے نہیں ملتی تھی۔ وہ تو ہو بہو جواد کے ہم شکل تھے۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی، میرا بچپن بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی انتقال کر گئی تھی۔ ابو کو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹی کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، اس لیے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ پھر سوتیلی امی گھر میں آ گئی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ پھر ان کے گھر ایک ننھی سی پری نے آنکھ کھولی تھی۔ امی بولی، ثانیہ، یہ تمہاری بہن بھی ہوگی اور دوست بھی ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھی، کبھی سوتیلے سگے میں نہیں پڑے تھے۔ ابو بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن مل گئی ہے۔ پھر ابو انتقال کر گئے تھے، میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر چکی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے تانیہ کا سامنا کروں، جس نے مجھ سے میرا سہاگ ہی چھین لیا تھا۔ میں نے ایک دم ہی دھکا مار کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ 2 بچے کھیل رہے تھے، جواد کی فوٹو کاپیاں۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گرا تھا تو جواد کی آواز سنائی دی تھی، وہ بولا، سنبھل کر۔ تو میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ احمد کی باتیں جھوٹ ثابت ہو جائیں۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور جواد پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے ہی جان نکل گئی تھی۔ میں بولی، جواد، یہ کیا بےہودگی ہے؟ جواد میری طرف دیکھ کر سہم چکا تھا، جبکہ امی بڑی دیدہ دلیری سے بولی، یہ بےہودگی نہیں ہے، جواد میرا شوہر ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے ابو کی موت کی یاد آنے لگی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد امی تنہا رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا تھا، مگر ہو بہو امی جیسی ہی تھی، اس لیے میں نے اور تانیہ نے اسے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر قسمت کے ستم یہیں تک محدود نہیں رہے تھے۔ میری اور تانیہ کی امی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اب ہم دونوں خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ وہ بہت ظالم تھی، ہم دونوں بہنوں کو بہت مارتی تھی، اکثر کہتی، اللہ باجی کو جہنم میں بھیجے جو میری شادی کیے بنا ہی چل بسی، پھر اپنی 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی مجھ پر ڈال کر چلی گئی۔ میں ایک دم ہی حال میں لوٹ آئی تھی۔ میں نے جا کر جواد کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے جواد؟ تو بولا، ثانیہ، میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہ دی، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہ کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ تمہاری بہن تانیہ کو جب علم ہوا تو اس نے بہت واویلا مچایا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی احمد سے کر دی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تانیہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی ثانیہ سے ملنے کی کوشش کی یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو میں احمد کو مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے جواد کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، نگہت جسے ہم ساری عمر امی کہتے رہے۔ وہ بولی، ہاں ہاں جواد، اس کو چھوڑ دو۔ جواد نے مجھے طلاق دے دی تو میں احمد کے ہسپتال پہنچ گئی، وہ مجھے گھر لے گیا تھا۔ میں اور تانیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی تھی۔
تانیہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی تھی۔ تانیہ کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی تھی۔ میں 2 سال تک احمد کے گھر رہ رہی تھی، پھر اس نے میری شادی اپنے دوست سے کروا دی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دی تھی، جبکہ جواز اور نکاح کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔